میں جو بھی نئے کپڑے خرید کر لاتی تو میرا شوہر انہیں پھاڑ دیتا اور پھر میری منت کرتا کہ تم یہ سوٹ پہن کر میری ماں اور بہن کے ساتھ جاؤ اور کچھ دیر بعد واپس آ جانا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ساس کہاں جاتی ہے۔ ایک دن میں مان گئی جانے کے لیے، تبھی میرے شوہر نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور سختی سے منع کر کے بولا، اسے ہرگز نہیں کھولنا ورنہ تم مجھ پر طلاق ہو جاؤ گی۔ میں مان گئی۔ اب روزانہ شوہر میری آنکھوں پر کپڑا باندھ کر مجھے اپنے ساتھ کسی جگہ لے آتا جہاں بہت شور سنائی دیتا۔ ایک دن میں نے شوہر سے چھپ کر کپڑے میں سوراخ کر کے دیکھا تو روح لرز گئی، کیونکہ میرا شوہر تو مجھے سرے عام۔ میری شادی کو فقط ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ موسم نے کروٹ لے لی۔ اچانک ہی اس قدر گرمی پڑنے لگی تھی کہ سب نے ہی اپنے گرمیوں والے کپڑے نکال لیے تھے۔ مجھ سے ایک بہت بڑی بے وقوفی ہو گئی تھی۔ میں نے سارے لباس ہی فینسی بنوائے تھے، ریشمی اور شیفون کے۔ اب یہ کپڑے مجھے کھانے کو دوڑتے تھے۔ جبران نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنا کریڈٹ کارڈ تھما دیا اور بولے کہ سبیحہ کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لو۔ میری نند سبیحہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی، سال بعد اس کی بھی شادی تھی۔ وہ والدین کا گھر چھوڑ کر جانے کے خوف سے واقف تھی، شاید اسی لیے اس کا رویہ روایتی نندوں جیسا نہیں تھا۔ وہ بہت عزت قدر اور مان دینے والی لڑکی تھی۔ میری اس سے خوب گہری دوستی ہو گئی تھی، مگر میں اپنے شوہر کا مقام تو اسے نہیں دے سکتی تھی نا۔ اس لیے جبران سے ضد کرنے لگی کہ وہ میرے ساتھ شاپنگ پر چلیں۔ جبران ہنس دیے تھے اور بولے، فاخرہ سمجھنے کی کوشش کیا کرو، مجھے کیا معلوم لڑکیوں کے کپڑوں کے متعلق؟ تم مجھ سے مشورہ مانگو گی تو کیا کروں گا میں؟ تم سبیحہ کو ساتھ لے چلو، اس کے ساتھ تو تمہاری خوب دوستی بھی ہو گئی ہے۔ بات جبران کی بھی مناسب تھی، اسی لیے میں مان گئی، لیکن ان سے وعدہ لینا نہیں بھولی تھی کہ وہ مجھے رات کا کھانا باہر کھلانے ضرور چلیں گے۔ جبران نے حامی بھر لی تو میں اور سبیحہ مال چلی گئی تھی۔ میں نے دل کھول کر شاپنگ کی تھی اور خوب مہنگے مہنگے لباس خریدے تھے۔ میں نے اپنی نند کو بھی 2 جوڑے دلوا دیے تھے، وہ بھی مجھ سے بہت راضی ہوئی تھی۔ وہ بولی، فاخرہ تم دنیا کی سب سے بیسٹ بھابھی ہو۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں سسرال میں جلدی سے اپنا مقام بنا لوں۔ میری شادی ہمارے شہر کے نامی گرامی بزنس مین کے گھر میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر پڑھا لکھا اور بہت حسین تھا۔ جب بات کرتا تو ایسے لگتا جیسے پھول جڑ رہے ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ میں شوہر کو اتنی محبت دوں کہ وہ میرے بنا رہ ہی نہ پائیں۔ کریڈٹ کارڈ تو جبران کا تھا، لیکن میں نے پھر بھی انہی کے پیسوں سے ان کے لیے 2 شرٹس خرید لی تھیں۔ تحائف لیتے وقت میں اپنی ساس کو ہرگز نہیں بھولی تھی۔ یوں جب میں اور سبیحہ شام گئے گھر لوٹے تو سب ہی اپنے اپنے تحائف پا کر خوش ہو گئے تھے۔ جبران بھی مجھے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ جبران کمرے میں چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ میں نے ان کو اپنے لباس دکھائے تو جبران بولے، فاخرہ تمہاری پسند کی تو داد دینی پڑے گی۔ پھر میں نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ نکال کر سائڈ پر رکھ دیا اور بولی، جبران آج میں ڈنر پر آپ کے ساتھ یہ پہن کر جاؤں گی۔ جبران نے سر ہلا دیا تھا۔ میں فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ جب لوٹ کر باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ جبران نے میرے سارے کپڑے بیڈ پر پھیلائے ہوئے تھے اور کینچی ہاتھ میں پکڑ کر بڑے اطمینان سے میرے کپڑے کتر رہے تھے۔ کسی قمیص کا بازو نہیں تو دوسری قمیص کا دامن نہیں۔ میری حلق سے پھٹی پھٹی سی آواز نکلی تھی۔ میں بولی، جبران آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میرے کپڑے پسند نہیں آئے تو مجھے بول دیتے، میں بدلوا دیتی، لیکن آپ نے یہ کیا کیا؟ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ جبران کو میرے لباس پسند نہیں آئے، تبھی یہ سلوک کیا ہے۔ سامنے وہ پنک سوٹ بھی پڑا تھا جو میں نے ڈنر کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کے دونوں بازو غائب تھے اور دامن میں بھی بڑا سا سوراخ کیا ہوا تھا۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ جبران میرے رونے کی آواز سن کر چونک گئے اور بولے، فاخرہ جلدی سے اٹھو، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، یہ لباس پہن لو، اٹھو جلدی کرو۔ جبران نے پنک سوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا، جبکہ میں بے یقینی سے اس کو تکتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، جبران میں یہ لباس کیسے پہنوں گی؟ وہ ایک دم ہی بگڑ گئے اور بولے، میں یہ سب نہیں جانتا، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، یہ لباس پہن کر باہر آ جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لباس لے کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ میں رونے لگی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی
مجھ سے میری خوشیاں چھن گئی تھیں۔ میں جبران کے خوف سے جلدی سے وہ لباس پہن کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر جبران مسکرانے لگے جبکہ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ جبران نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، فاخرہ بیگم ایسے نہیں، یہ آنسو پونچھ دو، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے کمپوز کیا تھا۔ میں مسکرانے لگی تو وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کمرے سے باہر لے گئے تھے۔ مجھے لاؤنج میں لے گئے۔ وہاں میری ساس اور نند بیٹھی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی بولی، فاخرہ آج ہم تینوں کہیں جائیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بولے، پلیز فاخرہ امی کے ساتھ چلی جاؤ۔ میرے شوہر نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی، پھر میرے قریب ہو کر کان میں بولے، فاخرہ اگر تم نے یہ پٹی کھولنے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں حیرت زدہ سے تھی، دل بری طرح سے مجروح ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے۔ میری قمیص کے دونوں بازو کوہنیوں تک کٹے ہوئے تھے، دامن میں بھی سوراخ تھا۔ میں ایسے کپڑوں میں گھر سے باہر کیسے نکل سکتی تھی بھلا؟ اگر شوہر کا حکم ماننا میری مجبوری بن چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری ساس اور نند مجھے پیدل ہی کہیں لے کر جا رہی تھی۔ سبیہا نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کیونکہ آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عجیب سے احساس نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ میں تصور کر سکتی تھی کہ لوگ میری اس حالت کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے۔ پیدل چلتے چلتے میرے پاؤں سن ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ دونوں مجھے کس جہنم میں لے کر جا رہی تھیں۔ آدھا گھنٹہ پیدل چل کر ہم آخرکار مطلوبہ جگہ پر پہنچ ہی گئے تھے۔ اس جگہ اس قدر شور تھا کہ مجھے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے تھے۔ عجیب بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کسی نے نرم ہاتھوں سے میرے سر کی مساج کی تھی۔ یقیناً میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا ہرگز اچھا نہیں تھا۔ اگر میں کیا کرتی؟ مجبور تھی۔ ہم 2 گھنٹے گزار کر واپسی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ میں نے آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کی تھی تاکہ معلوم تو ہو کہ میں آئی کہاں ہوں۔ اگر میں ناکام رہی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو میرے شوہر نے میری آنکھوں سے پٹی کھول دی تھی۔ پھر میرے ہاتھ تھام کر مجھے کمرے میں لے گئے اور ایک ملازمہ کو حکم دیا کہ وہ میرے پاؤں دبا جائے۔ میں جبران کے اس رویے سے سخت پریشان ہو چکی تھی۔ ملازمہ کے دبانے سے میرے پاؤں کو تھوڑا بہت سکون مل گیا تھا۔ جبران کمرے میں آ گئے اور بولے، فاخرہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ کل میں تمہیں شاپنگ پر لے چلوں گا، تم اپنی پسند کے کپڑے لے لینا۔ میں ایک دم پھنکار کر بولی، تاکہ آپ میرے پسند کیے ہوئے کپڑے پھر سے کاٹ دیں۔ جبران ہنس دیے اور بولے، فاخرہ تم آرام کرو، تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس وقت جبران سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ مگر آج میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے میری نیند اور چین مجھ سے چھین لیا تھا۔ مگر میں کہاں جانتی تھی کہ ابھی یہ تو شروعات ہے، آگے آگے تو اور بھی کڑے امتحان تھے۔ اگلے روز جبران نے آفس سے چھٹی کی اور مجھے اپنے ساتھ زبردستی ہی شاپنگ پر لے گئے تھے۔ مگر میں ایک جگہ آرام سے بیٹھی رہی تھی۔ میں نے کسی قسم کا بھی تعاون نہیں کیا تھا۔ جبران ہی میرے لیے 6 مہنگے مہنگے لباس خرید کر لائے تھے۔ واپسی پر جبران بولے، فاخرہ اب تو اپنا غصہ تھوک دو۔ تم نہیں جانتی شاید کہ تمہاری شادی اس انسان کے ساتھ ہوئی ہے جس کے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے گھروں سے میرے لیے رشتے آئے تھے، اگر میں نے اماں کی پسند پر سر جھکا دیا تھا اور مجھے اپنے اس فیصلے پر فخر بھی ہے، لیکن تم ایک چھوٹے سے واقعے کو بہانہ بنا کر ہماری یہ حسین دن خراب نہ کرو۔ مجھے جبران کی بات مناسب لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ واقعی چلو جو ہوا سو ہوا، مجھے جبران کو زیادہ بھرم نہیں دکھانے چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ مجھ سے بیزار ہو کر کہیں اور دل لگا بیٹھے۔ میں بولی، جبران اگر آپ واقعی شرمندہ ہیں تو میں بھی اپنا دل صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر آپ کو بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جبران خوش ہو گئے تھے، وہ بولے، حکم کرو۔ میں نے کہا کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جبران نے سر ہلا دیا اور بولے کچھ بھی نہیں۔ پھر اچانک ہی گاڑی روک دی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، فاخرہ تمہیں معلوم ہے کیا، میرے والد غصے کے بہت تیز تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ خاندانی رئیس ہوں، خون میں غرور اور غصہ تو شامل ہوگا ہی ہوگا۔
میری امی بھی کسی گرے پڑے خاندان کی نہیں تھی، وہ بھی جاگیردار خاندان سے تھیں۔ اگر انہوں نے میرے والد کا غصہ برداشت کیا، میری پھپھو کے جس انسان سے شادی ہوئی تھی وہ بڑا عیاش قسم کا تھا۔ ہر گلی سے اس کی کوئی نہ کوئی محبوبہ نکل ہی آتی تھی۔ اگر میری پھپھو نے اس انسان کے ساتھ گزارا کیا، فاخرہ، ہر مرد میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ عورت پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے مرد کے ساتھ گزارا کرے یا پھر اپنی راہیں جدا کر لیں۔ مجھ میں بھی ایک خامی ہے، اس خامی کا تمہیں آہستہ آہستہ خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پھر اس بات کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہوگا کہ تم میرے ساتھ رہو گی یا چھوڑ دو گی۔ اگر میں ایک بات کہوں، بے عیب انسان تلاش کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جبران نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ میں جبران کی باتوں کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے انہوں نے کس جانب اشارہ کیا ہے۔ خیر، میں نے یہ سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وقت خود ہی ہر راز سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ واپسی پر میں اپنی ساس اور نند کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں۔ شام گئے، میں کمرے میں لوٹی تو میرے نئے کپڑوں کے ٹکڑے یہاں وہاں پڑے تھے۔ میرے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر یہ میری خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جبران نے مجھے ایک پھٹا ہوا لباس دیا اور بولے، پیاری فاخرہ، تم اس لباس میں بہت جچو گی، جاؤ اس کو پہن کر آؤ۔ میں نے خاموشی سے وہ لباس پکڑ لیا اور پہن کر آ گئی۔ جبران مسکرا دیے اور پھر میری آنکھوں پر سیاہ کپڑا باندھ دیا اور بولے، فاخرہ، جس دن تم نے یہ پٹی کھول دی، میں تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دوں گا، تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں چپ ہی رہی تھی۔ جبران وہ پٹی باندھ کر مجھے کمرے سے باہر لے گئے اور بولا، امی، فاخرہ کو لے جائیں۔ میری ساس بھی شاید تیار ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے جلدی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور سبیحہ کو آواز دے کر بلا لیا۔ میں خاموش ہی رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ میرے سارے الفاظ ضائع ہی ہو جائیں گے۔ ہم تینوں آج پھر پیدل چل رہی تھی۔ کل بھی پیدل چلی تھی، اس لیے آج میرے پاؤں میں درد بہت شدید تھا۔ میں چلتی جاتی اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ یوں پیدل چلتے چلتے مجھے کامران یاد آ گیا تھا۔ کامران میرے تایا کا بیٹا تھا، وہ بھی ہماری طرح سفید پوش ہی تھے۔ میں شروع سے جانتی تھی کہ کامران مجھے پسند کرتا ہے۔ مجھے بھی کامران کا یوں چاہنا اچھا لگتا تھا۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ میری ایک آواز پر وہ سر کے بل دوڑا چلا آتا تھا۔ میں اپنے سارے کام کامران سے ہی کرواتی ہوتی تھی۔ اکثر جب میں دیر تک سوتی رہتی اور میری بس نکل جاتی تو کامران ہی مجھے اپنی بائک پر بٹھا کر یونیورسٹی چھوڑاتا تھا۔ ایک دن مجھے یونیورسٹی سے نکلنے میں دیر ہو گئی اور میری بس چھوٹ گئی۔ اگلی بس شام 6 بجے سے پہلے آنے والی نہیں تھی اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں رکشہ یا ٹیکسی کروا لیتی، اس لیے مجبور ہو کر پیدل ہی چلنے لگی تھی۔ آدھے راستے میں ہی مجھے کامران مل گیا تھا۔ وہ مجھ پر برسنے لگا کہ میں نے اسے فون کر کے کیوں نہ بلا لیا۔ کامران بولا، فاخرہ، ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی پیدل چلنے نہیں دوں گا۔ پھر یوں ہوا کہ میں اپنی یونیورسٹی کی سہیلی کی شادی پر گئی تھی۔ انہوں نے شادی پر بہت بڑے بڑے لوگوں کو بلا رکھا تھا۔ ادھر ہی شیلا آنٹی نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی بڑی بے تکلف ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے میرے متعلق سب کچھ پوچھ ڈالا تھا اور پھر مجھے اپنے موبائل میں جبران کی تصویر دکھا کر بولی، میرے بیٹے کی دلہن اور میری بہو بنو گی۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ میرے والدین سے بات کر لیں۔ ساری رات خوشی سے سو نہیں پائی تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ میری قسمت یوں بیٹھے بٹھائے ہی کھل جائے گی۔ میں بسوں کے دھکے کھانے والی اور جبران لباس کی طرح گاڑیاں بدلنے والا۔ 3 دن بعد ہی شیلا آنٹی میرے لیے رشتہ لے آئی تھی۔ میرے والدین نے سوچنے کا وقت لیا تھا۔ نہ جانے کامران کو میرے رشتے کی بنا کیسے پڑ گئی تھی۔ وہ روتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور بولا، مجھے معلوم ہے فاخرہ، تم بھی میرے جذبات سے ناآشنا نہیں ہو۔ تم اس رشتے سے انکار کر دو، میں اپنا رشتہ بھیج دوں گا۔ میں تو صرف تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں استہزائیہ انداز میں ہنس کر بولی، کامران، تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا، جو عرش کو چھوڑ کر فرش کا انتخاب کر لوں، گاڑیوں کو چھوڑ کر پیدل چلنے کا انتخاب کر لوں۔ کامران رونے لگا تھا۔ وہ بولا، فاخرہ،
तुम्हारी राहों में मैं अपनी हथेलियां बिछा दूंगा, अगर तुम्हें पैदल चलने नहीं दूंगा। मैंने रो रो कर ही दिल में कामरान को मुखातिब किया था और बोली, देखो कामरान, फाखरा की किस्मत में यही ख्वारी लिखी थी। हम कल वाली जगह पर पहुंच चुके थे, शोर ही शोर था। आज फिर किसी ने मेरे सर की मसाज की थी। 2 घंटे यूं ही बीत गए और हमने वापसी की राह ली। घर जाकर मुलाजमा से पैर दबाए मगर सुकून न मिला। जिब्रान शर्मिंदा सा मेरे आगे पीछे चलता रहा। मैंने सोचा कि न जाने ये सब कब तक होता रहेगा, क्यों ना मैं खुद ही थोड़ी हिम्मत करके सच्चाई मालूम करने की कोशिश कर लूं। सारी रात मैं मंसूबा साजी करती रही थी। सुबह कामरान ने मेरी सास से कह दिया था कि मुझे शॉपिंग करवा दे। मैंने जाने से इनकार कर दिया था। मैं अपनी सास से बोली, आंटी आप मुझे कहाँ लेकर जाती हैं? मेरी सास बोली, बेटा जिब्रान ने मना कर रखा है, मैं अहद शिकनी नहीं कर सकती, तुम खुद ही उससे पूछ लो। मैं खामोश हो गई। शाम में जिब्रान घर लौटे तो बोले, मुझे आज वाली शॉपिंग दिखाओ। मैंने नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए शॉपिंग पर ना जा सकी। जिब्रान गुस्से से लाल पीले हो गए थे। फिर उन्होंने अलमारी में से मुझे एक फटा हुआ लिबास निकाल कर दिया और बोले, इसको पहन लो। मैंने बात मान ली। जिब्रान ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और बोले, चलो आओ मेरे साथ। मैं लाउंज में बैठकर बोली, जिब्रान मुझे अपने जूते बदलने हैं, इन जूतों से पैदल चला नहीं जाता। जिब्रान झंझला गए और बोले, जाओ ले आओ जूते। मैं जल्दी से कमरे में आई और पट्टी में सुराख कर दिया। फिर वो पट्टी आंखों पर बांधकर लाउंज में चली गई। मेरी सास ने जिब्रान को बताया कि आज सबीहा की तबीयत ठीक नहीं है, वो मेरे साथ नहीं जा पाएगी, तुम ही मेरे साथ चलो। जिब्रान ने हामी भर ली, जबकि मैं खौफ से कांप गई थी कि जिब्रान को कहीं इल्म ना हो जाए कि मैंने पट्टी में सुराख कर रखा है। यूं तो आज मुझे तलाक हो ही जाएगी। हम पैदल चलने लगे थे। मैं फटे हुए लिबास में मलबूस थी और हम चलते ही जा रहे थे। मेरा शौहर और सास भी खामोशी थे। यूं ही चलते चलते मेरी नजर मेंटल हॉस्पिटल पर पड़ी थी। मैं थक से रह गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। असल सदमा तो मुझे तब पहुंचा जब हम पागल खाने में दाखिल हो चुके थे। ये बेहंगम शोर कानों के पर्दे फाड़ता हुआ महसूस हो रहा था। मैं अब समझी कि मुझे आज तक क्यों ना पता चल सका कि मैं कहां ले जाई जाती हूं। यहां का शोर तो कोई भी समझ ना सके। मैं और मेरी सास कुर्सी पर बैठ गए, जबकि जिब्रान दूर चला गया था। जब वो लौटा तो उसके साथ एक नर्स थी। उस नर्स के हाथ में कुछ दवाइयां थी। वो दवाइयां हाथों पर मलकर मेरा सर दबाने लगी थी। डर से मेरी टांगें कांप रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो नर्स चली गई तो मैंने अपनी आंखों से पट्टी नोच कर उतार दी थी। जिब्रान एक लम्हे के लिए साकत हो गया था। फिर अपनी बौखलाहट पर काबू पाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पट्टी उतारने की? मैं एकदम गुस्से से गुर्रा कर बोली, जिब्रान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल खाने लाने की? मैं अपनी सास से बोली, आंटी क्या है ये सब? आपने एक गरीब घराने की लड़की इसलिए बहू बनाई थी कि उस पर तजुर्बे कर सकें। आपको अल्लाह से खौफ नहीं आया? आपकी भी तो जवान बेटी है, वो भी कल को ब्याह कर जाएगी। अगर उसके साथ ये सब कुछ होने लगा तो? मेरी सास बेटी का सुनकर सहम गई थी। वो बोली, फाखरा मेरी सबीहा का नाम तो मत लो, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। फिर हम तुम्हें यहाँ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही तो लाते हैं। जिब्रान ने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ ज़हनी मसला है। तुम अपने कपड़े फाड़ देती हो, फिर वही फटे कपड़े पहनकर कहती हो कि मुझे सैर के लिए जाना है। हम तो तुम्हारा इलाज करवा रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ। मैं ये बातें सुनकर रोने लगी थी। मैं बोली, जिब्रान तुम्हें उसकी जान की कसम है जिससे तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। आज सब कुछ सच सच बता दो, तुमने ये सब क्यों किया? जिब्रान रोने लगा था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझे इतनी बड़ी कसम मत दो फाखरा, मैं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे से करता हूं। बेटा? मैं एकदम चीख पड़ी थी, जबकि मेरी सास भी हैरत से जिब्रान को देखने लगी थी। वो बोला,
फाखरा, मैं अपनी ऑफिस की कुलीग से मोहब्बत करता था। उससे छुपकर शादी भी कर ली। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए मैंने अम्मी को उसके मुतालिक नहीं बताया था। मुझे लगा अम्मी शादी से इनकार कर देंगी। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा और अम्मी अब मेरी शादी की फिक्र करने लगी थी। न जाने उन्हें तुम में क्या नजर आया जो अपनी बहू बनाकर घर ले आई। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम भी गरीब घराने से ताल्लुक रखती हो तो मैंने अपना सर पीट लिया था। मैंने अम्मी को गलत समझा था। मैंने सोचा कि अब तुमसे जान कैसे छुड़वाऊं। मेरे जहन में यही तरकीब आई कि अम्मी के सामने तुम्हें पागल साबित करके तलाक दे दूंगा और अपनी बीवी और बेटे को घर ले आऊंगा। अब जब सब कुछ तुम पर खुल ही गया है तो फाखरा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे इस तलाक के लिए माफ कर देना। जिब्रान ने अस्पताल में खड़े खड़े ही मुझे तलाक दे दी थी। मैं लुटी पुटी मैके पहुंची तो घर में कोहराम मच गया था। कामरान तक भी मेरी तलाक की खबर पहुंच गई थी। वो मुझे देखने आया था और बोला, फाखरा, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, हमेशा तुम्हारे भले के लिए दुआ की है। जो किस्मत में था वो हो गया, लेकिन तुम दिल छोटा मत करना। मैं अब भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। कामरान की आंखें उसके अल्फाज की सच्चाई की गवाह थी। मेरी इद्दत पूरी हुई तो ताई कामरान का रिश्ता ले आई थी। मेरी शादी कामरान से हो गई है। मैं बहुत खुश हूं। कभी कभार ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि मैंने लालच में आकर कामरान जैसे इंसान का दिल दुखाया था, लेकिन उसने कभी मुझसे पुरानी बातों का जिक्र नहीं किया। कामरान को ऑफिस से गाड़ी और बंगला भी मिल गया है और मेरी जिंदगी में अब सुकून ही सुकून है।